السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال ہے کہ مسافر نے نماز قصر کرنی تھی جن نمازوں میں، اب پوری اس نے پڑھ لی تو اب کیا حکم ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسافر نے اگر قصر کے بجائے پوری نماز پڑھ لی، اگر اس نے لا علمی کی وجہ سے پڑھی ہے تو پھر اس کو ڈبل گناہ ہوگا۔ ایک تو علم نہیں ہے اور دوسرا اس نے پوری پڑھ لی ہے۔ دوسری، اگر اس کو علم تھا بھول کر پوری پڑھی ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ درمیان والا تشہد اس نے پڑھا ہے یا نہیں، یعنی کہ درمیان والا قاعدہ کیا ہے یا نہیں۔ اگر درمیان والا قاعدہ کیا ہے پھر بھول کر، کیونکہ یہ سفر کبھی کبھی ہوتا ہے، انسان بھول بھی جاتا ہے، اکثر اوقات بھول جاتا ہے، تو پھر اگر اس نے بھول کر درمیان والا تشہد کیا اور پھر کھڑا ہو گیا اور 4 رکعتیں مکمل پڑھ لی تو اس کی 2 رکعت فرض ہو جائیں گی اور 2 نفل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر درمیان والا قاعدہ نہیں کیا اور بھول جاتا ہے، بعض اوقات درمیان والا قاعدہ کرتے، وہ تھا بھی مسافر، پڑھنی بھی اس کو 2 تھیں، اس نے درمیان والا قاعدہ بھی نہیں کیا اور اس نے 4 پڑھ لیے، تو اب اس کے فرض نہیں ہوں گے، اس کو دوبارہ فرض پڑھنے ہوں گے، یہ سب کے سب نفل ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو قصر ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے اور اس کا قبول کرنا بندے پر لازم ہے، بلکہ فرض کہہ دیں تو یا واجب کہہ دیں تو حکم بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رخصت ہے اس کا قبول کرنا بندے کے لیے فرض ہے۔ کیونکہ اصل نمازیں جو شروع میں لازم ہوئی تھیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ابتداً 2 رکعتیں نماز فرض ہوئی سوائے مغرب کے، یعنی کہ فجر کی بھی 2 تھیں، ظہر کی بھی 2 تھیں، عصر کی بھی 2 تھیں، مغرب کی 3 تھیں اور عشاء کی بھی 2 تھیں۔ پھر ایک وقت آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب نمازیں جو 2 رکعت والی ہیں سوائے فجر کے ان کو 4 کی پڑھا کریں، تو پھر فجر کے علاوہ ظہر کی 4 رکعتیں ہو گئی اور عصر کی بھی 4 ہو گئی اور عشاء کی بھی 4 ہو گئی، اور پھر مسافر کے لیے وہی اصلی حکم باقی رہا کہ وہ 2 پڑھے گا، مغرب کی 3 پڑھے گا، اور مقیم کے لیے یہ حکم ہے کہ اب وہ فجر کے علاوہ اور مغرب کے علاوہ باقی تمام نمازوں کے اندر 4 رکعتیں پڑھے گا۔ تو اس لیے اب سفر کے اندر اصل نماز 2 رکعتیں ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کیونکہ آخری 2 رکعتیں جب پڑھتے ہیں فرض کی تو اس کے اندر صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے، صرف فاتحہ پڑھ سکتا ہے، صرف خاموش بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر بھی قیام مکمل کر سکتا ہے، پھر رکوع میں چلا جائے۔ تو دوسری 2 رکعتیں یہ پہلی 2 کے تابع ہو جاتی ہیں، اور مسافر کے لیے اصلی نماز جو 2 رکعتیں اولاً جو فرض ہوئی تھیں وہی باقی رکھی گئی ہیں، رخصتاً ان کو لیے 2 رکعتوں کی رخصت دی گئی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا قبول کرنا بندے پر واجب ہے۔ اگر قبول نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، قصر پڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ نہ کہے کہ میرے پاس وقت ہے، میں چلو 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، وقت ہے 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، اس کے پاس اگر وقت ہے تو قضا نمازیں ہیں تو وہ پڑھ لے، نفل ہے تو وہ پڑھ لے، لیکن فرض جو ہے اس کو 2 ہی پڑھنے ہوں گے، جیسے کہ ظہر کی نماز ہے اور عصر کی نماز اور عشاء کی نماز ہے، اور وتر بھی جو ہے وہ بھی واجب ہے، وہ بھی ایک الگ سے مستقل نماز ہے، اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اس کے اندر قصر نہیں ہوگی، نہ 2 رکعت والی نماز میں قصر ہوگی نہ 3 رکعت والی نماز میں قصر ہوگی، قصر ہوگی تو صرف 4 رکعت والی نماز میں ہوگی، وہ بھی صرف 4 کے 2 پڑھنے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی نوافل کے اندر اور سنتوں کے اندر بھی قصر ہے، تو ان کے اندر قصر نہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے تو سنتیں پوری پڑھیں گے، نوافل بھی پورے پڑھیں گے، لیکن وقت ہونے کے باوجود جو فرض ہیں وہ صرف 2 پڑھیں گے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔